اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 10ویں سپارے کا ثلاثہ تک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحباری، بے شک اکثر پادری، والرہبانی اور راہب، لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے۔ یعنی اے ایمان والوں، اکثر پادری اور راہب لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں۔ یعنی وہ پورا تپایا جائے گا سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں، پھر وہ جو ہے پیٹھ سے لا کے آگے تک نکل جائیں گی، ایسے داغا جائے گا، اور پیشانی میں جو ہے جیسے وہ سونا چاندی ڈالے جائیں گے گرم کر کے تو وہ پیچھے سے نکلیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہے کتاب الہی میں، یعنی لوح محفوظ میں، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ یعنی 4 مہینے کون سے عزت والے ہیں؟ رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یعنی یہی دین سیدھے راستہ ہے، دین کا سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں۔ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال کر دیتے ہیں 1 ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ اس ہیلے سے حلال کر لیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، آراستہ کر دیے گئے ہیں، یعنی سجا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے نکلو، تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔
ارادیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا، یعنی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تو صرف یعنی دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل، یعنی آخرت میں دنیا کا سامان تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، یعنی کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو، یعنی اپنے ساتھی کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ لا تحزن، کہ مت غمگین ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین، سکینہ یعنی تسکین اطمینان، ان پر، اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگو، یعنی نیچے کر دیا کافروں کی بات کو۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند ہے، اوپر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع و نقصان جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو ضرور پیچھے چلتے آپ کے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو دور تھا نا، اس وجہ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ سب کے لیے عام ہے حکم۔ ابھی ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے اور ہم ڈرتے ہیں، ہم پہ پستی چھا گئی ہے اور سارے ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، کیونکہ اگر ہم جہاد کریں تو کوئی ہم پہ ٹوٹ نہیں پڑ سکتا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، درگزر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے۔ لما آذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، لیکن کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، یعنی آپ نے اجازت رکنے کی منافقوں کو کیوں دے دی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لا يستحزنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، نہ اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، کہ وہ جہاد نہیں کریں گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور روز قیامت پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اجازت آپ سے نہیں مانگیں گے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، یعنی جہاد نہ کرنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ تو
جلدی سے جہاد کریں گے آپ کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. انما یستحزنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. صرف وہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، اور شک میں مبتلا ہیں ان کے دل، تو وہ اپنے شک میں ڈانو ڈول ہو رہے ہیں. یعنی جو کافر ہیں نا، جو منافق ہیں، تو وہ جو ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں گھر میں بیٹھنے کی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا جہاد پر نکلنے کا تو انہوں نے تیار کیا ہوتا اس کے لیے کچھ سامان، لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے کھڑے ہونے کو، اس لیے پست ہمت کر دیا انہیں اور کہہ دیا تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اگر نکلتے تمہارے لشکر میں، اگر وہ لوگ نکلتے تمہارے یعنی لشکر کے ساتھ ہوتے تو نہ زیادہ کرتے تم میں بجز فساد کے، یعنی وہ فساد کو پھیلاتے اور دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان فتنہ پردازی میں، یعنی فتنہ پردازی کرتے، یعنی کوششیں فتنہ پھیلانے کی کوششیں کرتے رہتے. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں. یہ قرآن شریف سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور اب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اور موجود تھے ایسے، تو ایسے اب بھی موجود ہیں جو بظاہر جو ہیں وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. اور اللہ تعالیٰ اور اے حبیب، لَقَدِ ابْتَغَا، اے حبیب وہ کوشاں رہے فتنہ انگیزی میں پہلے بھی، اور الٹ پلٹ کرتے رہے آپ کے لیے تجویزیں، یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہوا اللہ کا حکم اور وہ ناخوش تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دیجئے مجھے کہ گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت تو کہیں کہ ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف بجز اس کے کہ جو لکھ دی گئی ہے اللہ نے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے لوح محفوظ میں جو لکھ دی گئی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، یعنی مددگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ نہ یہ مرنا نہیں مگر ایک بھلائی ان دو بھلائیوں سے جن کے ہم خواہ ہیں. یعنی ہم زندہ بھی رہے تو تب بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اگر ہم جو ہے مر گئے یعنی شہید ہو گئے تو تب بھی بھلائی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ،
فرمائیے خرچ کرو خوشی سے یا نا خوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، یعنی تم جیسے بھی خرچ کرو تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ اگرچہ وہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر کاہلی اور سستی کے ساتھ، اور مال خرچ نہیں کرتے ہیں مگر بے دلی سے، یعنی وہ بے دلی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سو نہ تعجب میں ڈال دے تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ وہ مالدار ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ تو اسی دنیا میں دے کے انہیں جو ہے عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کا مال جو ہے وہ اسی میں اٹکے رہ گئے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر مل جائے انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو دیکھیے گا وہ منہ پھیر لیں گے اس طرف منہ زوری کرتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں سے طعن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، سو اگر انہیں دیا جائے ان سے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے ان سے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، والمساکین، اور مسکین کے لیے، والعاملین، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں، یعنی عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی کہ زکوٰۃ کے جو کام کرتے ہیں نا ان کے لیے، جو وہ سارے دفتروں میں جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے کام میں جانے والے اور جن کی دلداری مقصود ہے، یعنی جو وہ نو مسلم جو ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، وہ پھر رقابی، اور نیز گردنوں کو آزاد کرانے یعنی غلاموں کے لیے، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے یعنی جو قرض دار ہیں ان کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی غازی اور مجاہدین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، یعنی نعوذ باللہ کانوں کا کچا ہونا، یعنی یہ ہماری ہر بات سن لیتا ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للذین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم،
عذاب علیم، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ خوش کریں تمہیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کریں اگر وہ ایماندار ہیں۔